الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر محترم اور مہمانان خصوصی اور معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ گہورِ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ چمنستان اسلامیہ کے پاسبانوں، آج جس موضوع پر اپنے معذورات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہے، اس سے زیادہ طلب اور تڑپ کے ساتھ سنی جائے گی۔ ہم اور آپ جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں۔ یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ اس ملک میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن افسوس آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شکنجوں میں کسنے کی کوششیں کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے دریغ فتنہ و فساد کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے۔ یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں۔ اگر اس ملک کی حالت بتانے لگیں گے، اگر اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا مستقبل بھی یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ایک عرصہ دراز سے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں گونج رہا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جن ناگفتہ بدی حالات سے گزر رہا ہے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں۔ آج ایسے حالات و حوادث سے ہم دوچار ہیں جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مخصوص نظریات کی ہندو پرست پارٹیاں اس ملک کی سالمیت اور بقا میں روڑے اٹکا رہی ہیں۔ منصوبہ بند حالیہ فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ مساجد، مدارس، مکاتب، مقابر اور مقامات مقدسہ پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں۔ ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ، جمہوریت کا علم بردار، امن و سلامتی کا مرکز تھا، آج فرقہ پرستی، تنگ نظری اور بے جا تعصب کی آگ میں سلگ رہا ہے، جس سے اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کے مستقبل پر سوال نشان لگ چکا ہے۔ مسلمانوں کے مستقبل پر سوال نشان لگ چکا ہے۔ اب اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں۔ بھارت کے مسلم سپوتوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو میدان بدر کی طرف لے چلے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی صرف اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ اور اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی اور مستحکم اور مضبوط تھا، ورنہ کامیابی کے جملے ظاہری اسباب مشرکین کے پاس تھے، کیونکہ ادھر بڑے بڑے کفار کے سردار موجود تھے، ان کے پاس تمام جنگی ہتھیار فراہم تھے، وہ بڑے جوش و خروش کے عالم میں تھے۔ ادھر مٹھی بھر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں۔
اس تنگدستی اور بے بسی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفوس قدسیہ کا ایمان مضبوط اور مستحکم تھا۔ ان کا ایمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق تھا۔ ان کی زندگی تعلیمات رسول کے مطابق تھی۔ ہندوستان کے غیور مسلمانوں، ذرا آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ آج ایسا کون سا ملک ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوہ ہمالیہ نہیں ٹوٹا جا رہا۔ چنانچہ خطیب کہتا ہے، فرام امریکہ ٹو آسٹریلیا، فرام افریقہ ٹو برٹین، فرام ایران ٹو عراق، فرام روسیا ٹو فلسطین، فرام البانیا ٹو انڈونیشیا۔ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کر برطانیہ تک، ایران سے لے کر عراق تک، روس سے لے کر فلسطین تک، البانیا سے لے کر انڈونیشیا تک۔ الغرض کوئی خطہ اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمانوں کو بے دریغ فتنہ و فساد کی چکیوں میں نہ پیسا جا رہا ہو۔ جہاں دیکھیے، جس ملک میں دیکھیے، مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اگر کسی تلوار کے سائے میں کوئی گردن ہے تو وہ مسلمان کی گردن ہے۔ اگر کسی کوئی بندوق کا نشانہ ہے تو صرف اور صرف یہی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کمر بستہ ہے تو صرف یہی حق پرست مسلم قوم ہے۔ مسلمانان ہند، آپ دور نہ جائیے بلکہ اپنے خود ملک کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جس کے ہم شکار نہیں بن رہے ہیں۔ آپ عالمی تاریخ کی ورگردانی کیجئے تو معلوم ہوگا کسی نے کسی ملک کی یا کسی قوم کی سربلندی کی ہے تو وہ تاجروں کی جماعت ہے۔ آپ چنانچہ آزادی کے وقت مسلمانوں کی تجارتیں اور صنعتوں کو فروغ اور ترقی کی منزل پر گامزن تھے، لیکن آزادی کے بعد ان دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی تجارتوں اور صنعتوں کو کمزور کرنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک خفیہ سازشیں شروع کی کہ جن شہروں میں مسلمانوں کی اہم صنعت، تجارتیں اور فیکٹریاں اور کارخانے ہیں، ان شہروں میں فسادات اور دنگوں کے شعلے بھڑکائے۔ چنانچہ خطیب کہتا ہے، فرام the land of Firoz Abad to Aligarh, from the land of Kanpur to Aligarh, from the land of Muradabad to Meerut, from the land of Saharanpur to Firoz Abad, from Bhagalpur and Ahmed Abad to Mumbai۔ بھاگلپور کی سرزمین سے لے کر علی گڑھ تک، مراد آباد کی سرزمین سے لے کر میرٹھ تک، سہارنپور کی سرزمین سے لے کر فیروز آباد تک، بھاگلپور اور احمد آباد کی سرزمین سے لے کر فیروز آباد تک۔ مسلمانان ہند، آپ ہندوستان کے غیر مسلمانوں، آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ آج ایسا کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کو بے دریغ چکیوں میں نہ پیسا جا رہا ہو۔ غرض کہ ان دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی اہم صنعت اور تجارت کے بعد ان کی جانوں اور عزت و آبرو پر حملہ شروع کیا، جس سے سورت کے ظالم درندوں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا ناچ نچایا اور بیچ سڑکوں پر لا کھڑا کیا، اور وہ بیچاری شرم کے مارے مسلمانوں کو آواز دیتی رہی، مگر ہمارے قائد ریشمی بیلدار بستر پر آرام کرتے رہے مگر بستر سے نہ اٹھ سکے، جس کی وجہ سے اس شہر میں بسنے والے دشمنان اسلام نے سینکڑوں عورتوں کے پستانے تراش کر جوانوں کے سر قلم کر کے لاہور جا رہی ٹرینوں پر رکھ دیا، اور اس ڈبے پر یہاں تک لکھ مارا کہ لوہے تحفہ اور ہدیہ قبول کرو، اور وہاں کی بہت سی دوشیزاؤں نے اس شعر کو پڑھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں جو رہنا جو بے ہو آبرو رہنا۔ ہندوستان کے غیر مسلمانوں، ابھی ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں مسائل درپیش ہیں۔ ہمارا ملک آج اخلاقی بحران کا شکار بن چکا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں برابر سکسس اور فگرکس کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ جس ذات اقدس کی طرف اپنی آمد کا مقصد یہی بتلایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جس نے بتایا کہ مومنوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے سب سے اخلاق عمدہ ہو، جس کا ارشاد یہ ہے کہ لا يرحمهم اللہ من لا يرحم الناس، جنہوں نے کہا کہ مومنوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے سب سے اخلاق عمدہ ہو۔ لیکن حیف صد حیف ہم نے ان تعلیمات رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم اپنے آپ کو اخلاق کا جامہ نہ پہنایا، ہمارے اندر لا یرحم الناس کی صفت کوئی باقی نہ رہی، ہم نے احکام خداوندی سے روگردانی شروع کر دی اور ہم نے ارکان اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حرام، سود، قمار بازی، جوئے بازی، شراب نوشی، ناچ گانا اور بجانا ہماری طبیعت ثانی بن چکی ہے۔ غرض کے صحابہ اکرام جیسی ہم میں کوئی نفوس قدسیہ کی علامت کوئی باقی نہ رہی، پھر ہم ترقی کی منزل پر کیسے گامزن ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، تم نے تلوار کی چھنگاروں میں بھی وحدت کے ترانے گائے ہیں، دشمنوں کی یلغار میں بھی اسلام کا پرچم لہرایا ہے اور میدان جیت لیا ہے۔ لہٰذا ان فرقہ پرستوں سے کہہ دو کہ وہ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارے اور ان کی صبر کو بزدلی نہ سمجھے، اور مسلمان قوم وہ قوم ہے اگر بھڑک اٹھا تو ہر طرف ہی آگ ہوگی اور فغا ہی فغا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں ماضی و حال کے حوادث سے سبق نہ لے کر اپنا کوئی تعلیمی، سماجی اور پیش رفت تحریکی نہیں شروع کی تو علامہ اقبال کا شعر ہی کافی ہوگا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔